لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، آپ کو پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ سورۃ القدر جو ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ یہ کب نازل ہوئی؟ کس موقع پر نازل ہوئی؟ مفسرین نے اس کا شان نزول ذکر کیا ہے کہ یہ سورت نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، سورۃ القدر جو نازل ہوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس کے شان نزول کے اندر، فرمایا کہ رحمت للعالمین نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے پیغمبر کا تذکرہ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا نبی گزرا ہے کہ اس نے 80 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے، 80 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تعجب کرنے لگے اور عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کی جو اوسطاً عمر ہے، اوسطاً عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، 60 سے 70 کے درمیان آپ کی امت کی عمر ہے، اور بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے 80 سال اس نے عبادت میں گزار دیے، ہم تو اس کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے، ہماری عبادت کم رہ گئی۔ اور یاد رکھنا، صحابہ کا جو مقابلہ ہوتا تھا وہ نیکی کے اندر ہوتا تھا، صحابہ کا مقابلہ عبادت کے اندر، نیکی کے اندر۔ ہمارا مقابلہ یہ ہے کہ میری کوٹھی ویسے ہونی چاہیے جیسی فلاں آدمی کی بنی ہوئی ہے، اور میرا لباس ویسا ہونا چاہیے جیسے فلاں آدمی کا ہے، اور میرے پاس گاڑی ایسی ہونی چاہیے جیسے فلاں آدمی کی ہے۔ ہماری ریس یہ ہے اور ہماری خواہش اور تمنا یہ ہے، لیکن صحابہ جو تھے وہ حرص اور لالچ ان کے اندر، مقابلہ جو تھا وہ نیکی کا تھا، عبادت کا تھا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے محبوب پیغمبر، اس نے تو 80 سال اللہ کی عبادت کی، ہم تو 80 سال عبادت نہیں کر سکتے، اوسطاً عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، 70 سال ایک آدمی کی عمر ہو، 70 سال عمر ہے ایک آدمی کی۔ اب 15 سال پہلے والے، بچپن، لڑکپن، نابالغ ہونے کی صورت جی، اور جوان ہونے تک 15 سال گزر گئے، بے ہوشی کا عالم بھی ہے، بے ہوشی کا زمانہ، کم عقلی کا زمانہ بھی گزرتا ہے۔ 15 سال کے بعد آدمی کو صحیح سمجھ بوجھ آتی ہے۔ اب باقی کتنے بچ گئے؟ 70 میں سے 15 نکالو، کتنے؟ 55 بچ گئے نا، 55 سال بچ گئے۔ اچھا 55 سال بھی اب سارے سال عبادت نہیں ہو سکتی، پھر بعد کے اندر کمزوری کا زمانہ بھی شروع ہو جاتا ہے، ضعف کا زمانہ، بڑھاپے کا زمانہ بھی آ جاتا ہے، جس میں انسان عبادت نہیں کر سکتا، جسم جواب دے جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، سستی کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو درمیان کی عمر ہے، اس عمر کے اندر انسان ہر کام کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے، کاروبار، محنت، مشقت بھی کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ چلو 55 سال پورے لگا لو، 55 سال ہم عبادت کر سکیں گے، پھر ہم تو پیچھے رہ گئے اس نبی کی عبادت سے، وہ تو 80 سال عبادت کر رہا ہے اور ہم 55 سال عبادت کر رہے ہیں۔ اب صحابہ پریشان ہیں، صحابہ نے تعجب کیا، سوال کیا حیران ہو کے، ادھر سے جبرائیل آ گئے، جبرائیل امین آ گئے، پیغام لے کے آئے، فرمانے لگے اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے صحابہ کو بتا دیجئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا امتی ایک طرف ایک نبی کی عبادت 80 سال ہے، دوسری طرف آپ کا ایک ادنا سا امتی لیلۃ القدر کی رات، ایک رات عبادت کر لے گا، اس کی ہم عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دیں گے، ایک رات کا ثواب۔
اس نے 80 سال عبادت کی۔ اب آپ کی امت کا جو آدمی ہے وہ صرف ایک رات عبادت کر لے، لیلۃ القدر پا لے، 83 سال 4 مہینے، بلکہ اس سے بھی بہتر کہا 1000 مہینے خیر من 1000 شہر۔ الف کہتے ہیں 1000 کو، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو آدمی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اس کے اندر عبادت کرتا ہے، شب قدر کے اندر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے، شب قدر کو پا لیتا ہے، اللہ اس کو 83 سال 4 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔